السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج دنیا بھر میں بہت سارے بچے، کچھ چھوٹے، کچھ بڑے، کچھ مننے ہیں، سبھی پیارے پیارے اچھے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں شوق سے دورہ قرآن سننے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، جس وقت آپ اللہ کی بات سن رہے ہوں گے، کسی وقت شیطان آپ کے دل میں خود پت لگائے گا، تو بس پھر شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے گا، جلدی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے گا، ٹھیک؟ سب سے پہلے ہم کچھ باتیں کریں گے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم یہ دورہ قرآن کیوں لے رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت ساری نعمتیں دیں، ان میں سے ایک نعمت زندگی ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، اگر ہمارے پاس یہ زندگی نہ ہو تو ہمارے ارد جتنی نعمتیں ہیں، کھانے کی، کھیلنے کی، برتنے کی، آسمان، زمین، سورج، پھول، چاند، ستارے، یہ سب ہمارے کام آئے؟ نہیں نا۔ یعنی زندگی ہے ہم میں سے جس کے پاس، اسی کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ زندگی تو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی تاکہ ہم اپنے ارد گرد کی ان تمام نعمتوں کو انجوائے کر سکیں۔ تو اس زندگی کو اچھی اور خوبصورت زندگی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے تحفے دیے، جس میں سے سب سے اچھا، سب سے اہم اور سب سے بڑا تحفہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں تاکہ ہماری یہ زندگی کامیاب اور خوبصورت ہو جائے۔ ہم میں سے سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم مزے کریں، جب چاہیں جو چاہیں کھائیں پئیں کھیلیں، کوئی نہ ہمیں روکے، کوئی نہ ہمیں ٹوکے، بس ہمیں بہت ہی مزہ آئے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم تھکیں بھی نہ، ہم بیمار بھی نہ ہوں، بس اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ تو ہاں، بالکل ایسی ہی زندگی گزارنے کے لیے قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسی زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی، خوشی کی زندگی، جس میں کوئی بھی تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، بس جب چاہیں جو چاہیں کریں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں کھیلیں۔ تو پھر آج ہم سیکھیں گے قرآن سے زندگی، کیونکہ قرآن ہمیں ایک ایسی زندگی کی طرف لے کر جائے گا جو بہت خوبصورت زندگی ہوگی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ جو لوگ قرآن کی زندگی گزاریں گے نا، جو زندگی قرآن ہمیں سکھاتا ہے، ان کو ایسی زندگی ملنے والی ہے، ایسی کامیابی ملنے والی ہے جس میں بس ان کے مزے ہی مزے ہوں گے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ آج ہم دورہ قرآن میں پہلا پارہ شروع کریں گے، اور پہلے پارے میں پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ پہلے پارے کا نام ہے الف لام میم، اور اس کی پہلی سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی کل 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، 25 الفاظ ہیں اور 113 حروف۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، سب سے مشہور نام تو الفاتحہ ہے، اس کے علاوہ دیکھیں کچھ اور نام بھی ہیں، آپ کو شوق ہو تو ضرور یاد کر لیجیے ان کو۔ سورۃ الدعاء، سورۃ الحمد، ام الکتاب، السبع مثانی، ام القرآن، الشفاء، الرقیہ۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحمان اور رحیم جو ہے نا، اس کے نام سے ہم نے اس کو شروع کیا۔ رحمان اور رحیم کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ ایسی محبت جس میں اتنا جوش ہو اور جو کبھی ختم نہ ہو، بھرپور محبت، ایسا پیار جس کے پیار کی کوئی مثال ہی نہ ہو۔ اللہ تو بس پیار ہی پیار ہے، اس کا پیار سب کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے، اور وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، پھر ہم سورت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین،
حمد کا مطلب ہے تعریف، تمام طرح کی تعریف. الحمد تمام طرح کی تعریف. حمد کا ایک مطلب شکر بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس رب کا جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. دیکھیں جتنی طرح کی تعریف ہو سکتی ہے، جتنی قسم کی ہو سکتی ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس کائنات میں موجود کروڑوں اربوں مخلوقات کا رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا. آپ سوچیں ذرا، اس دنیا میں، اس کائنات میں کتنی زندہ چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے، پرندے، جانور، انسان. وہ سب کو کھانا دیتا ہے، سب کو سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے، سب کو پینے کے لیے پانی مہیا کرتا ہے، سب کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دیتا ہے. زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، پودوں کو، سب کو ملتی ہیں. وہ سب کو پالتا ہے. وہ کیسا رب ہے؟ جو تمام جہانوں میں رہنے والے تمام مخلوقات کا خیال رکھ رہا ہے، دن میں، رات کے اندھیرے میں. تو پھر شکر تو بنتا ہے نا، تعریف تو بنتی ہے نا. تو اس کا مطلب وہ ہر طرح کی تعریف اس رب کو، اس اللہ کو سجتی ہے جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے. اور وہ رب کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، بہت پیار کرنے والا، جس کا پیار کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. اور وہ تو بادشاہ ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا. قیامت کے دن صرف اسی کی بادشاہی ہوگی. یعنی وہ جو دن قیامت کا دن ہے نا، وہ بدلے کا دن ہے. اس دن کس چیز کا بدلہ ملے گا؟ جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے انہیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جنہوں نے گندے کام کیے ہوں گے اس کا بدلہ ملے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں سزا نہ ملے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا مقصد زندگی سکھایا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ عبادت کیا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا. جو کام بھی ہم کریں بس اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، اس کو عبادت کہتے ہیں. اور جب بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہو ہم صرف اللہ سے مدد مانگیں. دیکھیں یہ ایک طرح سے ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں سمجھا دیا. اور اس کے نتیجے میں آگے اگلی والی آیت میں پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی مرضی کی زندگی گزاریں تو ہمیں آپ توفیق دیں کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح کا بنا دیں جن سے آپ خوش ہو گئے. بھلا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں آپ سیدھے راستے پر چلا دیں. کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے لوگوں کا راستہ جن سے آپ خوش ہو گئے، جن کو آپ نے انعام دینا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے. ہمیں بھی ان جیسے کام کرنے والا بنا دے، ان جیسے لوگوں جیسا نہ بنانا جن سے آپ ناراض ہو گئے، جن کو پتہ تھا کہ اللہ نے کن کاموں سے روکا ہے اور کن کو کرنے کا حکم دیا، پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور ان کی پسند کے کام نہیں کرتے رہے. اور ان لوگوں کے راستے کو بھی جنہیں پتہ ہی تھا، جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی، جو گمراہ ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں کس راستے پر چلنے کے لیے کہا. تو ہم اللہ سے اس صورت میں ہم نے دعا کرنی سیکھی، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سیکھا، ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. اس کے بعد پھر آمین کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیں. اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں ہمیں قرآن دیا. سورہ فاتحہ کے بعد اب سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے. پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی 141 آیات ہیں اور 16 رکوع. سب سے پہلے ہم آج دیکھتے ہیں کہ پہلے پارے کے موضوعات کیا ہیں. یعنی پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہمیں کون کون سی باتیں بتائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسانوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو قرآن ہم نے تمہیں دیا وہ تو ایک معجزہ ہے.
اس جیسی تو کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں۔ پھر اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنی اسرائیل کا حال بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک قصہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ بڑی بڑی 5 باتیں ہیں جو اس بارے سے آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے پیارے بچوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا خاص طور پر سورہ بقرہ میں انسانوں کی کتنی قسمیں بتائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بات ماننے والے جو لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مومن ہیں، یعنی مومنین۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کبھی تو مان لیتے ہیں اور کبھی نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا وہ منافق ہیں، یعنی دوسری قسم کیا ہوئی؟ منافقین کی۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات سرے سے نہیں مانتے، اور وہ ہیں کافر۔ یعنی 3 لوگ ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں، مومنین، منافقین، کافرین۔ ابھی اسی صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یعنی اپنی بات ماننے والوں کی، اچھے لوگوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں۔ تو جو مومن ہوتے ہیں ان کے اندر 5 بڑی بڑی خوبیاں ہیں، 5 صفات ہیں ان کی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ جو پہلی خوبی اللہ کے فرما بردار لوگوں میں ہوتی ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں، وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہوا، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا، تو اللہ کو دیکھے بغیر یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے ان کی بات ماننی ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن سے پتہ چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ نظر آئیں یا نہ آئیں لیکن ہم ان کی بات مانیں۔ تو پہلی خوبی کیا ہے کہ اللہ کو بن دیکھے بغیر اس کی ساری باتیں مانیں، اور اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ہم اس کی کوئی نافرمانی نہ کر لیں اور وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو پہلی کیا خوبی ہوئی؟ اللہ کو دیکھے بغیر اس کی فرمانبرداری کرنا اور اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی ساری باتیں ماننا تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور اس بات سے ڈر جانا کہ اللہ تعالیٰ سے ناپسندیدہ کام جو انہیں اچھے نہیں لگتے وہ ہم نے نہیں کرنے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ۔ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، جب نماز کا وقت ہو جائے، ہم کھیل رہے ہوں، ہم کوئی اور کام کر رہے ہوں، ہمیں وہ کام چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی راضی کرنا ہے۔ بچیاں گھر میں نماز پڑھیں گی اور بچے جو ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ یعنی اکیلے نماز پڑھنا جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ نماز پڑھنے والا بنانا ضروری ہے۔ پھر تیسری خوبی کیا بتائی؟ انفاق، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اپنی ضرورت کی چیز کسی دوسرے کو دے دینا، یا اپنی ضرورت سے زائد چیزیں کسی کو دینا۔ اب رمضان ہے نا، اس میں آپ صدقہ باکس بنائیں، اس میں اپنی پاکٹ منی سے کچھ پیسے جمع کرتے جائیں، پھر ماما سے مشورہ کر کے، بابا سے مشورہ کر کے آپ پوچھیں کہاں خرچ کرنے چاہیے۔ جو 5ویں خوبی بتائی وہ یہ بتائی کہ وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ کی بھلا کون کون سی کتابیں آپ کو پتہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں آسمان سے نازل کی وہ کون کون سی ہیں، اور قرآن پاک ان میں سے آخری کتاب ہے۔ تو ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اپنے نبیوں کو دے کر بھیجی وہ سب سچی تھیں، برحق تھیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، اور اب قرآن پاک کے آنے کی وجہ سے پچھلی کتابوں کی باتوں کو جاننا ضروری نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو قرآن پاک میں لکھی ہے وہ ہمارے لیے مکمل ہے اور کافی ہے۔ تو اب جتنی باتیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں ان کو ہم نے جاننا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور 5ویں خوبی جو بتائی وہ کیا بتائی کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہر کسی کو موت آنی ہے اور اس نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہاں پر اس دنیا پہ رہتے ہوئے جتنے کام ہم نے کیے ہیں اس کا ہم نے حساب دینا ہے، اور ان کاموں کی بنیاد پر
حساب کتاب کے بعد ہمارا نامہ اعمال ہمیں ملے گا، ہمیں رزلٹ کارڈ ملے گا، ہمیں رزلٹ سنایا جائے گا کہ یہ بچہ، یہ بچی، یہ شخص، یہ مرد، یہ عورت کامیاب ہے کہ نہیں، جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی وہ دن لازمی آنے والا ہے، اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں بھی ہوا ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن ہر شخص کا حساب ہوگا۔ تو جو شخص آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ یقیناً غلط کام نہیں کرے گا، جس کو پتہ ہو کہ اگر میں نے بغیر پوچھے کسی کی چیز لے لی، اگر میں نے کسی کو دھوکہ دیا، میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میں نے ایسے جھوٹ بول دیا، یا میں نے کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، تو مجھے اللہ کو تو پتہ ہے، اس سے تو چھپ نہیں سکتا۔ ہم ہر کسی سے چھپا سکتے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو آخرت کے دن پہ یقین رکھنا دراصل مومن بندوں کی، اللہ کے فرمانبردار بندوں کی خوبی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسانوں میں سے دوسری قسم جو ہے نا وہ منافق لوگوں کی ہے۔ اب اسی صورت میں یہ بتایا کہ منافق لوگوں کی کون کون سی خوبیاں ہیں، ان کے اندر کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ انہیں منافق بنا دیتی ہیں۔ تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ دھوکہ دیتے ہیں نا، دراصل یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، نہ کوئی انسان اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم جو دل میں بات سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، تو اللہ کو تو دھوکہ دیا جا ہی نہیں سکتا۔ یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہرگز نہیں، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ وہ اپنی سمجھ سے کام نہیں لیتے، وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ماننے کے لیے کہی ہیں اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کا دل بیمار ہوتا ہے، اور جب بیمار دل ہوتا ہے نا وہ نیکی کرنے کو نہیں چاہتا، اس کے اندر سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، وہ دل جو ہے نا وہ گندے گندے کام کر کے خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ منافقین کی خوبیوں میں سے یا خرابیوں میں سے خرابی بھی بتاتا ہے کہ ان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، ان کو اللہ کی باتیں بتائے جو ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارا دل اللہ کی بات کے لیے سخت ہو جائے، اللہ تو ہمارا دل نرم کر دے اپنے بات کے لیے، اور ہمارے دل میں شوق پیدا کر دے کہ ہم تیری باتیں مانیں۔ اچھا، پھر منافقوں کی اللہ نے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اللہ کی باتوں کا اور کبھی اللہ کی باتیں ماننے والوں کا مذاق۔ ہر وقت فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا برپا رکھتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، قوموں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی وہ بات جن کو جو اللہ بتاتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے کان بند رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گمراہی میں مبتلا ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں اصل راستے سے، سیدھے راستے سے، جو ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا مانگی تھی نا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اچھا کبھی کبھی ان کا دل چاہے بھی نا نیک کام کرنے کو، لوگ انہیں مطلب باقی لوگوں کو آمادہ دے کے خود، تو پھر نا وہ اس شک کا شکار رہتے ہیں، کریں یا ان کا دل ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کریں یا نہ کریں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تذبذب کہتے ہیں اس بات کا شکار ہو جانا، اچھا کروں کہ نہ کروں، نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، اچھا بعد میں پڑھ لوں گا، اچھا میں امی کی بات مانوں کہ نہ مانوں، اچھا بعد میں دیکھا جائے گا، فلاں اس نے بھی تو نہیں مانی، ابھی میں نے نہیں مانی تو پھر کیا ہوا، اس طرح کی باتیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر منافقوں کی کوئی نشانیاں تو نہیں، یہ جو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں نا وہ تو پکا ہی اللہ کا انکار کرتے ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ ہے، کسی نے حساب لینا ہے یا اچھے کام کرنے چاہیے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَفِي قُلُوبِهِمْ غَشَاوَةٌ، ان کی دلوں پر تو پردہ ہے، ان کی کانوں پر مہر ہے۔ کانوں پر مہر کا کیا مطلب ہے؟ کان بالکل بند ہے، اللہ کی بات کے لیے بند ہے، آنکھوں پر پردہ ہے۔ کافر لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل بند کر دیے، ان کی کانوں پر بھی مہر لگائی ہوئی ہے، اور ان کی آنکھوں پر تو ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، جیسے آنکھوں کے آگے کوئی پردہ آ جائے تو ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کافر لوگ ہیں انہیں ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا، انہیں اللہ کی بات نہیں سنتی، ان کے کان اس طرح سے بند ہے، اور ان کے دل جو ہے نا ان کے اوپر اللہ کی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے دلوں پر مہر لگی ہو، جن کے کان بند ہوں، جن کی آنکھیں بھی ان باتوں کو، ان چیزوں کو نہ دیکھ سکیں جو ہمیں اللہ کے سیدھے راستے پر لے جانے والی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت میں بتاتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ اچھا
ایسے کرو کہ مجھے بنا کے دکھاؤ اگر تم بنا سکتے ہو تو، کوئی ایک آیت ہی بنا دو، سارے لوگ مل جاؤ، سارے لوگ مل جاؤ، مل کے بھی تم نا اللہ جیسا، جیسے کوئی اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان بیان ہوئی ہے نا، ان صورتوں کو کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، آپ قرآن قاعدہ بھی پڑھتے ہیں نا، اس میں حروف مقطعات کی تختی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کلام یا تمہاری باتیں بھی نہیں حروف سے بنتی اور اللہ تعالیٰ کی بھی، لیکن تم اللہ تعالیٰ جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو، اللہ جیسا کلام نہیں بنا سکتے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، خواہ تم سب کے سب لوگ مل جاؤ، تم قرآن پاک کی ایک آیت جیسی آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی خود کیا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اس جیسی کوئی آیت بتا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ایک اور اہم بات آئی ہے نا، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے زمین و آسمان کو بنایا، اس کے بعد اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور تمام فرشتوں کو جمع کر کے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خلیفہ بنایا۔ فرشتوں نے کہا کہ اگر انسان کو اس بات کا اختیار مل گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے کہ اللہ وہ تو تیری زمین میں فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے نا تمام فرشتوں کو جمع کیا، حضرت آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزوں کے حضرت آدم کو نام سکھائے اور ان کے خواص یعنی ان کی خوبیاں بھی بتائیں۔ پھر فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب فرشتوں کو تو نہیں آتے تھے، لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ اب وہ کس چیز کا علم ہے؟ ان کے ذمے جو جو ڈیوٹیز لگی ہیں، جو جو کام انہوں نے سر انجام دینے ہیں، انہیں اس چیز کا علم دیا۔ اب انسان سے جو کام کروانا تھا اس کو اس کا علم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زمین پر انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی باتیں دوسرے لوگوں کو سکھائیں، اللہ کا ایک ہونے کا سچ جو ہے نا اس کا اعلان کریں۔ تو یہ کام اللہ نے انسان کے ذمے لگایا، لہٰذا اس کے مطابق اس کو علم دیا، ساتھ اسے اختیار اور ارادہ بھی دیا کہ وہ چاہے تو اللہ کی بات مانے، چاہے نہ مانے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ابلیس جو ایک جن تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب انکار کی وجہ کیا بتائی؟ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، میں کیوں کروں؟ اب یہاں سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں تھا، شیطان کے پاس اختیار تھا، اس نے اپنا اختیار استعمال کیا اور انکار کر دیا۔ اللہ کی بات ماننے سے انکار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو نہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا اور اس کو مردود بنا دیا، اس پر لعنت بھیجی۔ پھر اب ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس نے زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد حضرت آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام سکھائے، ان کے خواص سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں تھیں ان سب کے سب چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور پھر فرشتوں کو جمع کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے ایک انسان بنایا ہے جس کو میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اور جب فرشتوں کو یہ پتہ چلا کہ انسان کو اس بات کا اختیار ملا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی بات مانے اور چاہے تو نہ مانے، تو فرشتوں نے اس بات کا اظہار کیا، اس پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ اگر انسان کے پاس اختیار ہے تو وہ تو لڑائی جھگڑا کرے گا، کبھی بات مانے گا کبھی نہیں مانے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا اور تمام فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں سے مختلف چیزوں کے نام پوچھے جن کے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ فرشتے نام نہیں بتا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا تو حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو پیارے بچوں، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ وہاں پر ابلیس بھی تھا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔
اب اس کے پاس بھی اختیار تھا کہ وہ بات مانے یا نہ مانے، اللہ کی بات مانے یا نہ مانے، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور وجہ کیا بتائی انکار کرنے کی؟ اس نے کہا، اس نے سمجھا میں تو بڑا ہوں، میں تو ان سے اچھا ہوں۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا نا، مجھے آگ سے، تو میں تو اس سے زیادہ اچھا ہوا، لہذا میں تو نہیں اس کو سجدہ کروں گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا چاہیے تھا نا اسے، اس نے نہیں مانی۔ اب اللہ کی بات کی انکار کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ اب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراض ہو گئے، اسے مردود بنا دیا، اس پہ لعنت بھیجی، اور حضرت آدم کو بتایا کہ یہ ہمیشہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا دشمن ہی رہے گا، تمہیں سیدھے رستے سے بہکائے گا، اس سے بچ کے رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جو تھیں، وہ دونوں میاں بیوی جو تھے وہ جنت میں رہنے لگے۔ شیطان نے انہیں بہکایا، اللہ نے انہیں ایک کام سے منع کیا تھا کہ بس اس درخت کا پھل نہ کھانا، باقی جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی عیش و آرام کی زندگی تھی جنت میں۔ اب شیطان نے انہیں بہکایا کہ بس یہ جو درخت ہے نا، اس کو ضرور کھا لو۔ دیکھو بچوں، شیطان بھی اب بھی ہمیں بہکاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں، تھوڑی سی چیزوں سے روکا ہے، تھوڑے سے کاموں سے روکا ہے، بے شمار کاموں کی اجازت دی ہے، پسندیدہ کاموں کی۔ اب جن سے روکا ہے وہ ہمارے ویسے بھی فائدے میں نہیں ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے یہ کر لو۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یہ اور چیزیں کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا۔ اب شیطان انسانوں کے سامنے نا ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ کھا لینا چاہیے، کوئی بات نہیں، اس میں یہ مزہ، اس میں یہ مزہ، اور انسان ان چیزوں کو کھا لیتا ہے پھر جو حرام ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کچھ ایسے حرام کی، کچھ ایسے کی جیسے چوری کر کے کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب شیطان کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چلو لے لو، تھوڑا سا کھا لو، اب وہ چیز ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چھین کے کھانا، کسی سے زبردستی چھین کے کھا لینا، وہ بھی ہمارے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی، اس کے لیے وہ بھی حرام ہے۔ اب شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، تھوڑا سا تو ہے، تم نے بھی تو اسے دیا تھا اس وقت، اب لے لو گے اس سے، پھر کیا، چھین لو گے پھر کیا، یہ بھی تو چھینتا ہے نا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے لباس کے بارے میں بھی ہمیں کہا جو رنگ مرضی پہنو، جیسا مرضی پہنو، بس یہ دو تین باتوں کا خیال رکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہارے جسم کا اتنا حصہ جو ہے نا یہ سطر ہے، اس کو ضرور ڈھانپنا، یہ شرم والا حصہ ہے، اسے دوسروں کے سامنے کھولنا نہیں، کبھی فیشن کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی بہانے سے۔ شیطان کہتا ہے ایسا نہیں، ایسا لباس پہنو، پھر تم ماڈرن ہو جاؤ گے، پھر تم ایسے ہو جاؤ گے، پھر ہمیں وہ حرام کاموں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے پیارے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے کام کرنے کی ہمیں اجازت دی اور کون سے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں ہمیں قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بتاتا ہے، جنہیں بڑی نعمتیں دی، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اتنا فضل ان پہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، لیکن انہوں نے اللہ کی ساری نعمتوں کا انکار کیا۔ جس بات سے اللہ نے روکا وہی انہوں نے کرنے کی کوشش کی، پھر اللہ نے اس قوم پر لعنت کی۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یا ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر اس پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم تو بہت ہی فرمانبردار اور نیک تھے۔ بہت چھوٹی عمر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر، وہ بت تراشتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا۔ اور آگ والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، حضرت ابراہیم کیسے ڈٹ گئے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، تو پھر اس وقت کے بادشاہ نے انہیں آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا، اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ لیکن دیکھیے انہیں پتہ تو نہیں تھا نا کہ وہ اگر مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا تو میں بچ جاؤں گا، لیکن انہوں نے آگ میں کود جانا برداشت کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے یا بتوں کو اچھا کہتے۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے جو بھی قربانی مانگی، خواہ حضرت اپنے چھوٹے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی قربانی ہو، یا اپنی بیوی اور بچے کو اکیلے صحرا میں چھوڑ جانے کی قربانی، انہوں نے ہر بات مانی اللہ کی، سوچا ہی نہیں کہ میں یہ بات مانوں تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، اور اللہ نے ان کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ پیارے بچوں،
اللہ نے انہیں لوگوں نے انہیں آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ سے بچا لیا۔ وہ اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ کی بات مان کے صحرا میں چھوڑ گئے، جہاں کوئی نہ درخت تھا، نہ پانی، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی گھر، نہ رہنے کی جگہ۔ اللہ نے کیسا وہاں پر گھر بنایا، ان کے لیے ٹھکانہ دیا، پانی پینے کے لیے زمزم دیا۔ تو اکیلے نہیں چھوڑا نا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی بات مانے گا، اللہ اس کا ہو جائے گا، اس کے لیے ایسے ایسے راستے اور ایسی ایسی نعمتیں پیدا کرے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو اس سورہ کے اس پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ پھر وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسے وہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کیسی وادی تھی؟ غیر ذی زرعین، جہاں کوئی پیداوار نہیں، کوئی پودا، کوئی درخت نہیں اگتا تھا۔ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کا کام حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کیا تو کہا، کیا دعا مانگی وہاں پر کہ اے اللہ اس گھر میں امن اور سکون، مکہ کے رہنے والے لوگوں کو امن اور سکون دینا، اور ساتھ کیا ان کو پھلوں کا رزق دینا۔ یہاں سے یہ بات دیکھیں، ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ اہل مکہ کے لیے پھلوں کا رزق مانگ رہے ہیں جہاں پر کوئی درخت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کیسی دعا قبول کی، کیسی دعا قبول کی کہ اللہ نے کہا کہ اس گھر کے لوگوں کو پوری دنیا سے پھل اکٹھے کر دیے، قسموں قسموں کے پھل، ہر رنگ، ہر ذائقے، ہر مزے کے۔ ایسی نعمتیں اللہ نے مکہ والوں پر حضرت ابراہیم کی اس دعا کے نتیجے میں کی، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ اور انہیں کہا کیسے راضی ہوئے؟ اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کہ حضرت ابراہیم کے طریقے سے کو چھوڑ دینا یا اس کو ناپسند کرے وہ تو بہت ہی بے وقوف ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ مجھے تو ابراہیم جو ہے نا، جیسی فرما برداری اس نے کی نا، تم بھی ویسی فرما برداری کرو۔ اللہ نے مثال دی اپنے بندوں میں سے حضرت ابراہیم کی فرما برداری کی۔ تو بچوں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ آج یہ پارہ جو ہے نا وہ اس بات پر ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، جو اللہ کو ہماری زندگی کا رنگ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ ہمیں اس ہماری زندگی کو اس رنگ میں رنگ دے۔ صبغۃ اللہ ہے اللہ کا رنگ، اللہ کی مرضی کا رنگ، اس کی چاہت کا رنگ، اس کی خوشی کا رنگ۔ اللہ ہمیں اس کی خوشی میں خوش رکھے۔ اب آپ کے سامنے کچھ سوال ہیں، آپ نے ان کے جواب دینے ہیں۔ آپ اس پروگرام کو بار بار سنیے گا انشاءاللہ، اور پھر جو کچھ آپ نے سیکھا وہ دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ السلام علیکم۔